السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے یہ فیملی دی، اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، جو آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. آج ہم سورۃ نساء کی نیکسٹ آیات پڑھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے. نہ تمہاری تمناؤں پر مقدار ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر. جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار. اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف سے ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے. اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو. اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے، تو ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے. اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے. اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو. اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے.
جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 سے 160 تک پڑھی ہے۔ میں اپنی پوری یوٹیوب فیملی کو نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اور میں یہ بھی نصیحت کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔